ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس اعظم جانشین فقیہ اعظم پاکستان حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ معزز محترم محتشم علماء کرام مشائخ اعظام حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس پاک کی یہ تقریب سعید حضور فقیہ اعظم پاکستان کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ یہاں گفتگو کرنا میرے لیے آزمائش بھی ہے اور ایک ایسا اعزاز بھی جو ساری زندگی میرے ساتھ لگا رہے گا۔ اللہ مجھے اس موقع پہ اپنے عنوان کی مناسبت سے چند مفید باتیں حق کے ساتھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس آستان نور کو قیامت تک باقی رکھے اور اس کے فیضان کو مزید وافر کر دے، چار دانگ عالم میں اس کی روشنی کو اور پھیلا دے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اہل اللہ زمانے کو روشنیاں دیتے ہیں، اور یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں زندہ وجود اتنے نفع بخش نہیں رہے جتنی قبریں فیض دے رہی ہیں۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ آج کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے؟ ہم تو کہ سکے عزیزوں کو نہیں یاد رکھ پاتے۔ میاں صاحب بولتے ہیں کہ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہی۔ لیکن یہ لوگ دھڑکن بن کے دلوں میں جیتے ہیں، خوشبو بن کے دماغوں میں بسے رہتے ہیں۔ مشتاق یوسفی یاد آئے تو انہوں نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ نہ تو عقیدت مندوں کی عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ان کی قبریں پرانی ہوئی۔ محبتوں کی خوشبو ہے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور گھر گھر ان کے نام کا چراغ ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ اور کونا ایسا نہیں ہے جہاں ان لوگوں کے پیار کی خوشبو نہیں پھیلی ہوئی۔ اللہ کرے ان کی اولادیں، ان کے تلامذہ، ان کے ماننے والے ان کے نقوش پا پہ اپنی زندگی گزار کے ان خوشبوؤں کو اور زیادہ پھیلا دیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کے گھنے سائے اس دربار گوہر بار پہ اور
حضرت کی اولاد بالخصوص صاحبزادہ عالی مرتبت جانشین فقیہ اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محب اللہ نوری صاحب ان کے شامل حال فرمائے، حکم صادر کیا، میں حاضر ہو گیا۔ جو عنوان ہے جس پر کچھ باتیں کرنی ہیں اس پر آپ کی توجہ کچھ وقت کے لیے چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ زبان کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا۔ معجزے کے بارے میں عادت باری تعالیٰ یوں جاری رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا بانک پن ہوتا تھا اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں پتھروں کو تراش کر کے مختلف گھر اور ظروف بنانے کا مزاج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ انہوں نے پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور دیکھیے، لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے ڈھال کے مختلف صورتیں، زرہیں، تلواریں، ظروف بناتے تھے۔ اللہ نے یہ چیز اپنے نبی کو بطور معجزہ عطا فرمائی کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر جو صورت دینا چاہتے وہ دیتے اور اس طرح چیزیں اور زرہیں بناتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، یہ جادوگری کے فن کے عروج کا دور ہے، گھر گھر جادوگر پائے جاتے ہیں۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر ہی بلائے تھے۔ تو جادوگری کے فن کے عروج کے زمانے میں اللہ نے اپنے نبی کو بے مثال عصا عطا کیا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، رات کو روشنی دیتا ہے، ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو اژدہا بن جاتا ہے، سمٹتا ہے تو پھر عصا کا عصا، نہ قد بڑا، نہ وزن بڑا، نہ حجم بڑا، جبکہ منو ٹنو رسیاں بھی نکل گیا۔ تو چونکہ جس دور میں جادو کے فن کا عروج تھا اس دور میں اللہ نے اپنے نبی کو معجزاتی عصا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے تو یہ طب یونانی کی عروج کا دور ہے۔ حکیم بقرات، سقراط، افلاطون، حکیم جالینوس، انہوں نے طب یونانی میں کمال حاصل کر لیا تھا، ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر لیا تھا، سوائے 3 امراض کے۔ 3 مرضوں کا ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ مادر زادندے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے طب کے عروج اور بانکپن کے اس زمانے میں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں امراض کا علاج دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو روشنی اتر آتی، مردے کو ٹھوکر مارتے تو وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ تو ہر دور میں آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اس دور ان کے زمانے کو دیکھیں، پھر نبی کو دیا گیا معجزہ دیکھیں، پھر مطابقت کریں، آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ ہر دور میں اس دور کے بانکپن عروج کے مطابق نبی کو معجزہ دیا گیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے اس وقت زبان و بیان کا دور تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے۔ اگر کوئی خود شاعر نہیں تھا تو اسلوب شاعری سے بخوبی آگاہ تھا، انہیں اپنی زبان اور بیان پہ ناز تھا۔ جس دور میں زبان و بیان پہ ناز کیا جاتا تھا اور اپنے علاوہ عرب باقیوں کو گونگا سمجھتے تھے، اللہ نے اس دور میں اپنے محبوب کو مبعوث کیا تو سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن عطا فرمایا، اور پھر ان کو کہا کہ اس کتاب رحمت کے مقابلے میں ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ۔ یہ چیلنج کیا اور یہ آج بھی موجود ہے، وہ نہیں لا سکے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں محدث سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی، آسان سا کام تھا کہ قرآن کا مقابلہ لے آتے، لیکن نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کسی کے اندر ہمت ہی پیدا نہ ہوئی کہ وہ قرآن کا مقابل لا سکے۔ اور یہ نہیں کہ کچھ 40 رکوعات پہ مشتمل ہو وہ سورت،
3 آیات پہ مشتمل صورت بھی لائی جا سکتی، لیکن کہا تم نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکو۔ تو اگر قرآن مجید کی مثل ممکن ہوتی تو امام کہتے ہیں کہ پھر بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، اتنی خون ریزی نہ ہوتی، وہ یہ کام کر لیتے۔ اور آج بھی دنیا کے اوپر مستشرقین کتاب رحمت کو جھٹلانے اور نبی رحمت کی تکذیب کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہے ہیں۔ مقابلہ کریں نا، قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروش نے 7 سال کی محنت سے ایک کتاب لکھی، الفرقان الحق، جو نیٹ کے اوپر دستیاب ہے، اور یہودی لابی نے اس کتاب کو دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے تک پہنچایا، ملین اور بلین ڈالر اس کے اوپر صرف کیے، اور یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کا جو دعویٰ تھا ہم نے اس کا جواب دیا، اور یہ دیکھو یہ کتاب ہم قرآن مجید کے مقابلے میں لے آئے ہیں۔ لیکن جب اہل علم اور اہل نقد و نظر نے اس کو دیکھا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کیونکہ قرآن مجید کے لفظوں کا اور قرآن مجید کے جمال کا اور قرآن مجید کے اسلوب کا اور قرآن مجید کی معنویت کا اور قرآن مجید کے انداز کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بعد میں ٹیری جونز نے قرآن مجید کے ایک نسخے کو امریکہ میں آگ لگائی ہے، پہلے انہوں نے یہ ایک چال چلی تھی اور 7 سال کی محنت سے انہوں نے یہ کتاب تیار کی۔ تو اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، قرآن مجید کے ایک نسخے کو آگ لگا دینا۔ یہ تو جب کوئی شخص ہار جائے تو وہ گرے باندھ پکڑتا ہے، جو گفتگو کرے، جو بحث کر سکے، جو مناظرہ کر سکے، جو دلائل سے محاسبہ کر سکے، وہ تو ایسے کام نہیں کیا کرتا۔ اس لیے یہ کتاب رحمت کو آگ لگا دینا، اس کے ایک نسخے کو نظر آتش کرنا، یہ ان کی ہار ہے جو وہ مان چکے ہیں۔ اور قرآن کا وہ چیلنج جو 14 صدیاں قبل ہوا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ، وہ کل بھی نہیں لا سکے، وہ آج بھی نہیں لا سکے۔ یہ اللہ نے اس کتاب رحمت کو اعزاز دیا ہے۔ علماء کا جمع غفیر ہے اور ایک عالی مرتبت بر صغیر کی نامور درس گاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے داخل نصاب، المعلقات السبع، یہ ان 7 قصائد پہ مشتمل ہے جو کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکائے جا چکے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ جمع ہوتے صحن کعبہ میں اور ان کے شعراء قصائد لکھ کر کے لاتے، جو سب سے اچھا قصیدہ ہوتا اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے۔ اگلے ہفتے پھر زور کلام صرف کر کے وہ کوئی قصیدہ لکھ کے لاتے، پہلے سے لٹکے ہوئے قصیدے سے موازنہ کیا جاتا، اگر اس سے بہتر ہوتا تو پھر اس کو بھی لٹکا دیتے، ورنہ دوبارہ لکھنے کا کہا جاتا۔ کعبۃ اللہ کی دیوار سے 7 قصیدے لٹکائے جا چکے تھے کہ حضور کے سینے پہ سورۃ الکوثر نازل ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور جب یہ قصائد لکھ کر کے لائیں، ہمیں اگر اذن ہو تو ہم یہ سورہ کوثر نہ پیش کر دیں؟ فرمایا جاؤ۔ جب وہ قصائد لکھ کر کے لائے، انہوں نے قصائد، ان کی باقاعدہ منصفین بیٹھتے تھے، جوری بیٹھتی تھی، جب انہوں نے طے کیا کہ یہ قصیدہ آج کی مجلس میں سب سے بہتر ہے تو مسلمانوں نے سورہ کوثر پیش کر دی۔ اب بھلا اس سورت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ معنویت کا جمال، لفظوں کی خوبصورتی اور لہجے کا آہنگ اور جو ہے وہ معنوی کمال، کوئی چھو بھی نہیں سکتا اس کی عظمت کو۔ تو فیصلہ ہوا کہ پہلے 7 قصیدے لٹکے ہوئے ہیں، 8ویں سورہ کوثر لٹکا دی جائے۔ یہ ان کے لیے چیلنج تھا کہ یہ اس شخص سے منسوب ہے جو دین دھرم میں ان کے مخالف ہے، لہٰذا اگلے ہفتے پورا زور کلام صرف کر کے آئے۔ منصفین کے لیے مسئلہ بنا کس کو اعلیٰ کس کو ادنا قرار دیں، لیکن جو قصیدہ سب سے اچھا قرار پایا جب سورہ کوثر کے موازنے میں آیا تو اپنا منہ لے کے رہ گیا۔ اگلے ہفتے پھر، اس کے اگلے ہفتے پھر شاعر جڑ جڑ کے بیٹھتے رہے، بدائے ثنائے کا استعمال، نئی نئی زمینیں، اچھی اچھی تراکیب اور کیا کچھ کرتے رہے، لیکن جب سورہ کوثر کے مقابلے میں ان کے قصیدے آتے تو سورہ کوثر کا مقابلہ نہ ہو پاتا۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ روایات میں آتا ہے 7 مہینے تک کعبۃ اللہ کی دیوار پہ سورہ کوثر لٹکی رہی اور وہ 7 مہینے تک قصائد لکھ لکھ کے لاتے رہے، لیکن سورہ کوثر کا جواب نہ ہو سکا۔ پھر ایک شاعر نے کہا قلم میرے ہاتھ میں دو، تو اس کے ہاتھ میں قلم دیا گیا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اگر بشر کا کلام ہوتا ہم ضرور مقابلہ
مصطفیٰ فیضان فقی اعظم مقرر حضور مقرر. ماشاءاللہ. تو اس نے کہا یہ کسی بشر کا کلام لکھا ہوا نہیں ہے، ورنہ ہم ضرور اس کا مقابلہ لے آتے. اب 7 قصیدے ہیں اور 8ویں سورہ کوثر ہے. جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے ادب کو داد دیتے ہیں، اور اس سورت کو جب پڑھتے ہیں پھر تو آشش کر اٹھتے ہیں. دور دراز سے ایک شاعر آیا جو بڑا باریک بین تھا. اس نے آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. اسے اس ماجرے کا پتہ نہیں تھا. اچانک اس کی نظر قصائد پہ پڑی تو بڑا خوش ہوا کہ اتنے خوبصورت قصائد. پھر جب سورہ کوثر پہ پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا ہی نہ رہی. لیکن جب چوتھے جملے پہ جاتا ہے تو اٹک جاتا ہے، رکتا ہے، پھر دوبارہ پیچھے سے پڑھتا ہے اور چوتھے جملے پہ آ کے رک جاتا ہے. پھر اس نے وہاں کسی موجود شخص کو کہا میرے ہاتھ میں قلم دو. قلم دیا گیا. اس نے چوتھے جملے پہ لکیر کھینچی اور 5واں جملہ اپنی طرف سے لکھا ولیکن ھذا کلام البشر. پہلے 3 کسی بشر کے نہیں، چوتھا کسی بشر کا ہی ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی رفت ہے. تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. اس وقت کائنات کے پاس اپنے کسی بھی امت اور قوم کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ باقی نہیں ہے. معجزات نبی اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے، لیکن ہمارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ڈالا جا سکتا. یہ پچھلے دنوں کے اندر ایک پروگرام آیا XT، پتہ نہیں یہ مخفف کس کا ہے، تو اس میں انہوں نے ساری عربی گرامر ڈال دی ہے. یہ علماء کے لیے بڑا اچھا پروگرام ہے. کوئی بھی آپ لفظ ڈالیں، کوئی عبارت ڈالیں، اگر اس کا جو ہے وہ اس کا اعراب غلط ہوگا تو وہ آپ کو دے دے گا کہ یہاں زیر نہیں چاہیے تھی، یہاں زبر چاہیے تھی. ساری گرامر، ساری نحو، ساری صرف اس کے اندر ڈال دی گئی. تو انہوں نے جب اس کا افتتاح کیا تو دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کو بلایا اور مختلف چیزیں ڈالی اور جو غلطیاں تھیں وہ باہر آئیں، اور پھر کہنے لگے ہم اب اس میں قرآن مجید کو ڈالنے لگے. اب جو کمزور دل کے تھے وہ دھڑکنے لگے. لیکن جب قرآن مجید کو اس میں ڈالا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سکرین کے اوپر جو غلطیوں کا خانہ تھا اس کے اوپر آیا 0000. اس کتاب رحمت کے اندر صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایک زبر اور ایک زیر کی غلطی بھی موجود نہیں. دنیا کے کتنے مفکرین ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف جو ہے وہ پریسوں پر چھپنے والے قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کیا اور پھر ان کا موازنہ کیا اور کہا کہ یہی دنیا کے اوپر ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کا ایسا صحیفہ ہے کہ جس کے اندر آج تک تبدیلی نہیں آ سکی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی. تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اور انجیل بھی، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ بھی، لیکن ان کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان کتابوں میں تحریف راب آ جاتی ہے کوئی بات نہیں، آگے نئی کتاب آنے والی تھی، لیکن کتاب رحمت قرآن مجید کے بعد اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں تھی. اگر اس میں بھی تحریف راب آ جاتی ہدایت کے سوتے ہی سوکھ جاتے. اس لیے یہ ختم نبوت پہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی ہے ہی نہیں. یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک یہ کتاب نور بانٹ رہی ہے. دنیا کے اوپر کتنی کتابیں ہیں جو کسی زمانے میں پڑھی جاتی تھیں آج متروک ہو گئیں. کسی زمانے میں فردوسی کا شاہنامہ پڑھا جاتا تھا، آج دنیا جانتی بھی نہیں. جو آج کتابیں پڑھی جا رہی ہیں کل دنیا ان کو دیکھے گی بھی نہیں. لیکن یہ کتاب رحمت قرآن مجید ایسی ہے 14 صدیوں سے آج تک برابر پڑھی جا رہی ہے. کچھ کتابیں علماء کے لیے تو بڑی جو ہے وہ دلچسپ ہوتی ہیں لیکن عوام تو ان کو سمجھ نہیں پاتے. کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ عوام بڑے شوق سے پڑھتے ہیں لیکن علماء کے لیے ان کتابوں میں کچھ نہیں ہوتا. پہلی کلاس کا طالب علم الف انار اور بے بکری بڑے شوق سے پڑھتا ہے، لیکن جو ایم اے کا طالب علم ہے اس میں کیا دلچسپی ہے اس کے لیے. لیکن یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے. ایک ان پڑھ پڑھے اس کو بھی روشنی دیتی ہے، ایک محقق پڑھے اس کو بھی نور دیتی ہے، ایک بچہ پڑھے اس کو بھی اجالے ملتے ہیں، ایک بوڑھا پڑھے، ایک علم میں درک رکھنے والا پڑھے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے. یہ اس کتاب رحمت کا فیض ہے اور اس کتاب رحمت کے بعد ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے. یہ کتاب رحمت. اقبال کہتا ہوں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم. یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور میں اس نے اپنی زندگی کو منوایا، کبھی بوسیدہ نہیں ہوئی، کبھی پرانی نہیں ہوئی.
اس کے احکام غیر متبدل ہیں. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. حضور قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو مولا کائنات نے عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت. فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. ہم نے اس کتاب سے روشنی حاصل کرنی تھی، اس کتاب سے اجالے حاصل کرنے. اتنی بڑی روشنی ہمارے پاس اور پھر ہم بھی محروم رہیں، پھر بھی ہم بھٹکتے رہیں اور کار مذلت کی گہرائیوں میں گرے رہیں. ہم نے اس کتاب کے حق ادا نہیں کیے. بات لمبی نہ ہو، اس کتاب کے 6 حق ہیں جو ہمارے اوپر ادا کرنے ضروری ہیں. پہلا حق، اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے. اور ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس حوالے کے ساتھ قربانیاں بھی دی. جب معتزلہ کا فتنہ اٹھا اور انہوں نے کتاب رحمت قرآن مجید کو مخلوق کہہ دیا تو امام احمد بن حنبل پوری قوت کے ساتھ اٹھے تھے. امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. بلکہ تاریخ نے یہ انوکھا باب بھی دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو پکڑ کے جب لے گئے جیل خانے میں اور ان کو کوڑے مارے جانے لگے تو امام احمد بن حنبل پر جب کوڑا برستا تھا تو وہ کہتے اللہم اغفر لابن الحیثم، اے اللہ ابن حیثم کی مغفرت کر دے. جلاد نے رک کر کے کہا اے احمد بن حنبل، یہ عجیب سی کہانی ہے. ابن حیثم عرب کا بہت بڑا ڈاکو ہے اور سارا زمانہ جانتا ہے اور لوگ اس کی شر سے پناہ مانگتے ہیں، اور تم ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہو. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگا بندہ تو برا تھا، بات پتے کی بتا گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب مجھے پکڑ کے جیل خانے میں لایا جا رہا تھا اور وہ سزا بھگت کے باہر جا رہا تھا، گیٹ پہ ملاقات ہو گئی. مجھے دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا، امام آپ جیل میں؟ میں نے کہا خلق قرآن کے مسئلے میں مجھے پکڑ کے لائے ہیں اور مجھے 100 کوڑوں کا حکم انہوں نے دیا ہے کہ مجھے مارے جائیں گے. تو ابن حیثم کہنے لگا اے احمد بن حنبل، 100ویں مرتبہ سزا بھگت کے واپس جا رہا ہوں اور اب جا کر کے بھی وہی کام کروں گا جس جرم میں ماخوذ ہوا تھا. میں اس دھرتی پر شیطان کا نمائندہ ہوں لیکن میں شیطان کی کانڈ نہیں لگنے دی، اس کی پشت نہیں لگنے دی. تم تو رحمان کے نمائندے ہو، دیکھنا کہیں اسلام کا جھنڈا گرتے نہیں دینا. کہتے ہیں بندہ تو برا تھا، بات پتے کی بتا گیا. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے کوڑا لگتا ہے تو مجھے وہ یاد آتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ اس نے میرے اندر کو مضبوط کر دیا. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا عقل کہاں سے سیکھی؟ کہا بے وقوفوں سے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے وہ اندھیروں کی کوک سے بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو کہا جب مجھے کوڑا لگتا ہے میرا اندر مضبوط ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہو کر کے اپنے شیطان کی کان نہیں لگنے دیتا، میں رحمان کے جھنڈے کو کیسے گرنے دوں؟ اس لیے کہا کوڑے مارنے والوں کر لو اور کر لو جبر جو تم نے کرنے ہیں، میں محمد عربی کے جھنڈے کو تھام کے کھڑا ہوں. تو کہتے اس لیے میں کہتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو کتاب رحمت پر ایمان یہ پہلا حق ہے اس کتاب کا. یہ انڈیا سے قبرستان کھودتے کھودتے قبر کھل گئی. یہ پاکستان میں ایک رسالہ چھپا کرتا تھا سیارہ ڈائجسٹ، اس کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں یہ واقعہ لکھا. جب قبر کھلی تو ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی تو دیکھا کہ اس صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. وہ کیا پڑھتے ہیں ہمارے نعت خواں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اور ایک قوال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. زندگی کا بانک پر زندگی کی تو بہار ہی ہے نا. تو جب قبر کھل گئی تو دیکھا قبر خوشبو سے بھری ہوئی تھی. تجسس اور شوق کی چنگاریاں مزید روشن ہوئی. لوگوں نے غور کیا تو دیکھا کہ گلاب کا پودا بھی قبر میں اگا ہوا تھا جس کی شاخ پھولوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ اس مرنے والے کے نتنوں کے قریب جھکی ہوئی. خیر لوگوں نے لاہت بند کر دی اور شوق میں اس شخص کے گھر کا پتہ پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. خیر اس کے گھر پہنچے اور اس کی بیوہ بھی موجود تھی، وہ بوڑھی ہو چکی تھی. اس سے جا کر کے پوچھا کہ ہم نے یوں قبر کھودتے ہوئے دوسری قبر کے اندر ایک شخص کو دیکھا، پھر تمہارے تک پہنچے، وہ تمہارا شوہر ہے. ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا تاکہ ہم اس کے عمل کا تتبع کریں، تاکہ اس کی قبر میں وہ جو روشنی تھی وہ ہم بھی پائیں. اس عورت نے ذہن پہ زور دیا، کہا کہ وہ ایک عام سا دیہاتی سا شخص تھا، میں نہیں جانتی کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہے کہ اتنا بڑا اعزاز ملا ہو.
ہاں یاد آیا، ایک عمل اس کا مجھے یاد آ گیا، وہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن صبح نماز کے بعد جب لوگ قرآن مجید پڑھتے تھے اس کو بڑا دکھ ہوتا، کاش میں بھی پڑھا ہوتا تو میں بھی قرآن مجید پڑھتا، لیکن وہ پھر اپنے اس محرومی کا مداوع اس طرح کرتا کہ طاق سے قرآن مجید کو اٹھاتا، اس کو کھولتا اور چومتا، اور پھر ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہے لیکن جو بھی ہے حق ہے۔ پھر نیچے والی سطر پہ آ جاتا، کہتا یہ بھی میرے رب کا کلام ہے اور یہ بھی حق ہے۔ پھر نیچے آتا، کہتا یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، مجھے پتہ نہیں کیا اور یہ بھی حق ہے۔ 2 صفحات پہ، 4 صفحات پہ، 5 صفحات پہ انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے اور یہ بھی حق ہے۔ یار جو قرآن مجید پر اذعان و یقین اور ایمان کی یہ پختگی رکھے اس کی قبر میں تو اجالے ہوتے ہیں، اور جو اس قرآن کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر لے اور جینا مرنا قرآن کے مطابق بنائے پھر اس کی قبر میں کتنے اجالے ہوں گے۔ جو ساری زندگی قرآن کے اجالے بانٹتا رہا اور حدیث کا نور پھیلاتا رہا، پھر اس شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کی قبر میں کتنے اجالے ہوں گے، کتنی روشنیاں ہوں گی۔ تو پہلا حق اس کتاب رحمت کا کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو بے ساختہ پکارتے روتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس کتاب رحمت کا دوسرا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کرنے کا مزاج بنائیں۔ وہ کتنا بھلا زمانہ تھا، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور ہمارا گھر مسجد سے کچھ فاصلے پر ہوتا تھا۔ والد گرامی انگلی سے تھام کر کے بچپن میں مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا، اس بات کو 32-33 سال ہوئے ہوں گے، لیکن میں اس نقشے کو ذہن میں لاتا ہوں اور وہ لمحے میرے تصور میں آتے ہیں تو ذہن میں خوشبو بھر جاتی ہے۔ اس وقت لوگوں کھلے کھلے گھر ہوتے تھے اور ہر گھر میں کوئی درخت ہوتا تھا، باندھ کی چارپائیوں پہ بیٹھ کر کے لوگ سرہانوں کے اوپر، تکیوں کے اوپر قرآن مجید رکھ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسجد میں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی۔ آج ہمارے گھروں میں پاپ میوزک کی صدائیں تو موجود ہے، قرآن کے نغمے نہیں رہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کسی نے تعویذ ڈال دی، سایہ ہو گیا۔ بے برکتی کے تعویذ تو تم نے خود ڈال دی۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لو تو گھروں میں روشنی پھیل جائے اور آج بھی اجالے آ جائے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری معیشت برباد ہوگی، یار ہم اس سمجھ تو آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاتے رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آخری دور میں جب ان کے اوپر آخری مرض لاحق ہوتا ہے، اور جا کر کے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود کہ تمہیں کیا بیماری ہے؟ انہوں نے کہا ذنوبی، مجھے گناہوں کی بیماری۔ تو کہا کسی طبیب کو بلاؤں؟ کہا مجھے طبیب کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا تمہاری بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اے عثمان کیا تم سمجھتے ہو کہ میری بیٹیاں میرے بعد فاقے کا شکار ہو جائیں گی؟ لیکن سنو، میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ رات کو سونے سے قبل ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی بھوک اور افلاس نہیں قریب آنے دیتا۔